فیمنزم کی بنیاد جنڈر ایکویلٹی پر ہے۔ اس تحریک کی بعض وجوہات اور پس پردہ کچھ حقائق ہیں۔ مغرب میں خواتین کو بے جا پابندیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا، انہیں گھروں میں محبوس رکھا جاتا تھا، ان پر کسی بھی قسم کی پراپرٹی خریدنے اور اس کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی عائد تھی، ان پر حصول علم کے دروازے بند تھے، حتیٰ کہ 19ویں صدی تک مغرب کے مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بیچ سکتا تھا۔ خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی حاصل نہ تھا۔ خواتین بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھیں اور انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ ان حالات میں فیمنزم کی تحریک اٹھی جس نے خواتین پر ہونے والے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ اگرچہ یہ تحریک بھی متعدد قباحتوں کا مجموعہ تھی، جن میں سے ایک برابری کے نام پر عورت کو مطلقاً مادر پدر آزاد بنا دینے کا مطالبہ اور اسے چادر و چاردیواری کے محفوظ حصار سے نکال کر شمع محفل بنا دینا شامل ہے۔ مغرب میں 20ویں صدی کے اوائل تک عورت بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم تھی۔ مغرب نے عورت کو ان حقوق سے محروم رکھا جو اسلام نے 14 صدیاں قبل عورت کو عطا کر رکھے تھے۔ وہ دور جب مغرب کی عورتیں گھروں میں محبوس تھیں، عالم اسلام کی خواتین میں سے ایک درخشاں ستارہ محترمہ فاطمہ الفہری جامعۃ القرویین کے نام سے دنیا کی پہلی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ رہی تھیں۔ وہ دور جب مغرب کی عورت وراثت سے محروم اور جائیداد کے حق ملکیت سے محروم تھی، اسلام عورت کو اپنے باپ اور شوہر کے ترکہ کا وارث بنا رہا تھا۔ وہ دور جب مغرب کی عورت جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی تھی، عالم اسلام کی خواتین علم کے میدان میں اپنے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی تھیں۔ تاریخ عالم میں اگر کسی نے عورت کو اس کے حقوق اور حقیقی مقام و مرتبہ عطا کیا ہے تو وہ صرف اسلام ہے، جبکہ آج مہذب کہلانے والی اقوام مغرب کا حال ہر صاحب فہم و دانش پر بخوبی عیاں ہے۔